مشترکہ حملہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. اس وقت کیا ایران میں سچویشن ہے؟ ایران کی کتنی قوت رہتی ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکے. ایران کو پہلے کمزور کر دیا تھا، اس کی قوت کتنی ہے جواب دینے کی. جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں یہ پھیل سکتا ہے کہ نیوکلیر پروگرام، میسائل کیپیبلٹیز ان کی جتنی ہیں سب کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ سب ایران کی جتنی بھی طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. جو ایران کی لیڈرشپ ہے اس کو ختم کرنے کا تو ارادہ پہلے سے انہوں نے ظاہر کر دیا تھا. رمضان کا مہینہ ہے، پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی چل رہی ہے. مسلمان ملکوں میں ابھی ایک پھوٹ بھی پڑ گئی ہے اس حملے کی وجہ سے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حرم عباس. بالآخر امریکہ نے وہ کر دکھایا. ایران پر مشترکہ حملہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. اس وقت کیا ایران میں سچویشن ہے؟ بھرپور جوابی کارروائی ایران کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ایران بھرپور جوابی کارروائی میں کامیاب ہو جائے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا لگتا ہے ایران جو ہے جوابی کارروائی میں وہ حملے کرے گا جو کہ آلریڈی اس نے بتائے ہوئے ہیں؟ جی ایران ضرور کوشش تو کرے گا. یہ خبریں یہی ہیں کہ انہوں نے کوئی میسائل اٹیکس کیے ہیں امریکن اڈوں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ناکام رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ امریکن اور اسرائیلی جو حملہ ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور ایران کی کتنی قوت رہتی ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکے. یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہوگا. ایران کو جیسے آپ جانتے ہیں ایران کو پہلے کمزور کر دیا تھا جون کے حملوں میں، تو اب دیکھنا ہوگا اس کی کتنی قوت رہتی ہے کہ جواب دے سکے اس حملے کا. سر میں ابھی تک بات کروں تو ایران نے بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کرتے ہوئے چاہے مسلم ممالک میں جہاں جہاں پر امریکہ کی جو اڈے تھے، ملٹری فورسز اڈے تھے، وہاں پر انہوں نے اٹیک کیے. چاہے قطر، بحرین، عمان، سعودی عربیہ، دبئی، ابوظہبی، جہاں جہاں پر جو ہے ملٹری فورسز امریکہ کی موجود تھی ان کو بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے. اور سر جتنا بھی انہوں نے وہاں پر جو بلسٹک میزائلز داغے ہیں وہ سارے جا کر لگے بھی ہیں تقریباً. جی ابھی تک پوری صحیح خبر نہیں ہے. کچھ رپورٹ کہتے ہیں کہ وہ لگے ہیں وہاں، کچھ رپورٹ کہتی ہیں کہ وہ میسائلز کو ڈیفینسو ایکشن لے کر ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا حملہ کر سکتا ہے ایران، واپسی کارروائی وہ کتنی کر سکتا ہے. ابھی تک اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی قوت کتنی ہے جواب دینے کی. سر جو ابھی تک ویڈیوز آئی ہیں، چاہے ابوظہبی کی ہوں، عمان کی ہوں، کویت کی ہوں، چاہے سعودی عربیہ ریاض کی ہوں، تو جہاں جہاں پر امریکن ملٹری کے آفیسز وغیرہ تھے ان کو تو تباہ کیا گیا، اور وہ ویڈیوز سامنے بظاہری طور پر نظر بھی آ رہی ہیں. آل اوور دا ورلڈ وہ ویڈیوز چل رہی ہیں. جی دیکھیں وہ ویریفائی ہو جائے. جو یہ خبر ہے اس کو اگر ویریفائڈ ہو جاتی ہے تو پھر صحیح ہے. پر ہم نے آخر دیکھنا ہے کہ یہ نتیجہ کیا نکلے گا اور اس حملے کا پھر پورا نتیجہ ایران کے اوپر پورے خطے پہ کیا ہوگا. امکان بہت بہت خوفناک ہیں سب کے لیے. سر اقوام متحدہ سے آپ کا اتنا کہہ لیں تعلق رہا ہے، اتنا وجود رہا ہے، اقوام متحدہ کیا اس نظر کو دیکھتا ہے؟ امریکہ اس وقت دیکھا جائے تو 3 مسلم ممالک میں جو ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے، چاہے پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، تو کیا کچھ کوئی بڑا تو نہیں ہونے جا رہا؟ جی ہو سکتا ہے. اس کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں یہ پھیل سکتا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے امکان بہت خوفناک ہو سکتے ہیں پورے خطے کے لیے. اگر یہ جنگ پھیل جائے، دوسرے ممالک اگر شامل ہو جائیں، اور یہ امریکہ کس طرح کی اب حملہ تو انہوں نے کیا ہے، بالکل اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. ایرانی ہارموز کے اسٹریٹ کو بند کر سکتے ہیں،
تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا آئل پہ امپیکٹ ہوگا. پھر اندرونی کوئی انٹرونشن آن دا گراؤنڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. امریکہ نے اب تک تو کہا ہے کہ ہوائی وہ کارروائی کریں گے، پر کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. کچھ انہوں نے ریجیم چینج کی بھی بات کی ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انٹروین کریں گے، فزیکلی بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے. یہ ہم نے یہ جانچنا ہوگا. اب پھر نتیجہ نکلے گا اس کا کہ کیا کہاں یہ بات آ کے بیٹھتی ہے. سر صدر ٹرمپ کی میں بات کروں، انہوں نے صبح اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ جو ہے ایران کی جہاں پر میزائل انڈسٹری ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا. جی ضرور، ان کا یہ ارادہ تو یہی ہے کہ ان کے نیوکلیر پروگرام، میسائل کیپیبلٹیز ان کی جتنی ہیں، جو ان کے یہ ادارے ہیں حزب اللہ وغیرہ، ان سب کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ موقع ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ سب ایران کی جتنی بھی طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. سر یہ آبجیکٹو جی تو جی کلیئر ہے. سر انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کبھی بھی دوبارہ جو ہے جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. جی یہ ان کی آبجیکٹو تو کلیئر ہے. اب دیکھیں کہاں تک حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ آبجیکٹیوز. سر میں یہاں پر بات کروں، ایران کے پاس جو ہے صرف میزائل فورس ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کافی کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن کیا ان کے میزائل اتنی وقت رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک ساتھ؟ جی اب دیکھنا ہوگا کہ کتنی قوت رہتی. جیسے میں نے کہا ان کو پہلے کمزور کیا تھا جون کے حملے میں، ان کو کمزور کر دیا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنی ان کی طاقت رہتی ہے کہ جواب دیں اس کا. اب میرے خیال میں ایرانی کافی طاقت کمزور ہو گئی ہے. ان کے جون کے اٹیک کے بعد میں اندرونی مسئلے ہیں، تو مشکل وقت ہے ایران کے لیے. ایران کے لیے بھی سر مشکل وقت ہے. اور اس سے پہلے میں نیتن یاہو کی بات کروں، اسرائیل انہوں نے بھی بیان یہ جاری کیا. اس وقت اسرائیل بھی بڑے مشکل حالاتوں سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے سب سے پہل انہوں نے کی اور ایران پر حملہ کر دیا. جی ضرور صحیح ہے. اب وہ یہ اسرائیل نے تو ان کا بہت پہلے سے ارادہ تھا ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اب وہ ان کا جو خواہش تھی وہ پوری ہو رہی ہے. سر میں جوابی کارروائی کی بات کرتا چلوں تو ایران نے ایک چیز میک شور کی ہے کہ ہم زیادہ جو میزائل ہیں جہاں جہاں پر جو اسرائیل کا کونا کونا ہمیں جہاں پر ملتا جائے گا ہم اس کو داغیں گے. اور اگر میں صرف ایک ان کے تل ابیب شہر کی بات کروں تو 100 سے زیادہ جو ہے میزائل صرف تل ابیب میں ٹارگٹ کیے گئے ہیں. باقی جتنا بھی پورا خطہ اسرائیل کا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. جی دیکھتے ہیں. ابھی تک خبر پوری آ رہی ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. دیکھیں کہاں بات چلتی ہے آگے. صدر ٹرمپ کی سر بات کریں تو انہوں نے جو ہے صبح خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر میری جان جاتی ہے تو امریکہ دنیا سے نقشہ مٹا دے گا ایران کا. اور ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کے گھر پر امریکہ حملہ کر دیتا ہے. جی انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کریں گے. ہم جو اسرائیل کی جو ایران کی لیڈرشپ ہے اس کو ختم کرنے کا تو ارادہ پہلے سے انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو لیڈرشپ کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، رجیم چینج چاہتے ہیں. تو جو ایرانی لیڈرشپ ہے اس کو تو ٹارگٹ ضرور کریں گے وہ. جیسے انہوں نے سر واضح طور پر بتا دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارا ہر ٹارگٹ جہاں جہاں پر ملٹری بیس ہوگی امریکہ کی، چاہے وہ کسی بھی ممالک میں ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو، کویت میں ہو، یمن میں ہو، عمان میں ہو، چاہے وہ کہہ لیں کہ دبئی میں کیوں نہ ہو، ابو ظہبی میں ہو، ہم ہر ایک بیس کو ٹارگٹ کریں گے اور کوئی بھی مسلم ممالک اس بیچ میں اپنا عمل درآمد نہ کرے. جی صحیح ہے. انہوں نے کہا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا کتنا عرصہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے. ابھی تک میرے خیال میں خبر پوری ویریفائڈ خبر جب آئے گی پھر ہمیں اسیس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد.
سر رمضان المبارک کی میں بات کروں تو آپ مجھے اس چیز کا بتائیں، کیا امریکہ کو اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس وقت مسلم خطے میں رمضان چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اٹیک کرنا، تو یہ تو اقوام متحدہ میں بھی اگر جب بات جائے گی تو بڑا برا کنسیڈر کیا جائے گا ان کو؟ جی صحیح ہے، پر دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی چل رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ ساتھ ہی ساتھ میں سر اگر بات کروں تو مسلم ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی ابھی تک اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا کسی بھی طرف سے، چاہے وہ ایران کی حمایت ہو، چاہے وہ امریکہ کی حمایت کے زد میں کیوں نہ ہو۔ جی اب مسلمان جو خطے کے جو ممالک ہیں ایک مشکل آ گئی ہے، کیونکہ جب ایران نے ان کے اڈوں پر جو امریکن اڈے وہاں ہیں ان پہ حملہ کیا تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی ہماری سورینٹی کے خلاف یہ تو ایک مسلمان ملکوں میں ابھی ایک پھوٹ بھی پڑ گئی ہے اس حملے کی وجہ سے۔ سر یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دبئی میں برج خلیفہ کو باقاعدہ طور پر خالی کروا لیا گیا، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ ایسا بہت کچھ ہوگا جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا، دنیا جانے کی کہ ایران کے پاس کتنی پاور ہے۔ یہ دیکھیں ایران کی سٹیٹمنٹس تو آئی ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں کتنی صحیح ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں اب تک ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سر میں اگر بھارت کی بات کروں تو اس وقت وہ بھی ریڈ الرٹ پہ ہے، کیا وہ تو نہیں سمجھ رہا کہ ادھر ایران کی جنگ لگی ہوئی ہے، ساتھ ہی وہ پاکستان کے ساتھ ہی نا جو ہے سندور پارٹ 2 شروع کر دے؟ جی یہ خوف ہر وقت ہونا چاہیے، ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ اب ایران کی جنگ تو ایک طرف ہے، دوسرا جو ہماری افغانستان کے ساتھ کارروائی چل رہی ہے، اب ہماری فوج ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ہے، ایکٹیو آپریشن چل رہی ہیں وہاں، تو اس موقع کا ہندوستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرا ایسٹرن فرنٹ کھول کے۔ ہر وقت ہمیں یہی ڈر رہا ہے صدیوں سے، یہی ڈر تھا کہ ٹو فرنٹ سچویشن نہ ہو، اور اس کے امکان ابھی نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ سر روس اور چائنا کی میں بات کروں تو پہلے تو بظاہری طور پر یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن اب جب جنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بظاہری طور پر وہ ساتھ دیں گے؟ کیونکہ جب پہلا حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہوا تو روسی طیارے جو ہے ایرانی فضا میں نظر آئے ہیں۔ جی ابھی کچھ اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ روس اور چین کو فزیکلی کوئی انٹروین کریں۔ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس تو دی ہیں ایران کی حمایت میں، پر فزیکلی میرے خیال میں ان کو انٹروین نہیں کریں گے، مشکل ہے، کیونکہ اس سے پھر جنگ ایک گلوبل جنگ بن جاتی ہے، تو میرے خیال میں اس پہ وہ کوشش رہیں گے۔ سر میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کا کیا کردار لگتا ہے؟ کیا پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا یا پھر امریکہ کے آگے جو ہے ہاتھ جھکا دے گا؟ جی دیکھیں پاکستان نے ایک اصولی پوزیشن لی ہے، وہی ہم نے رہنی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ جی ایران کے اوپر جو حملہ ہے یونیلیٹرل ہے، اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، تو یہ صحیح پوزیشن ہے اور اسی پر ہم نے رہنا چاہیے، اور ہم نے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جی یہ جنگ پھیل نہ جائے، دوسرے مسلمان جو ممالک ہیں اس میں وہ شامل نہ ہو جائیں، ان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس پہ بھی ہمیں کچھ کوشن کرنا چاہیے، پر یہ حملہ بالکل ایلیگل ہے، UN چارٹر کے خلاف ہے، اور اس کی ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، اور یہ ہم نے کی ہے، اور یہ پرنسپل پوزیشن ہم نے رکھنی چاہیے۔ بے شک جی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اس خطے میں، کیونکہ اس وقت
کہہ لیں کہ 3 مسلم ممالک کا حالت جنگ میں ہے، چاہے پاکستان ہو، افغانستان ہو یا ایران ہو۔ میرے ساتھ جو ہے سابقہ مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب موجود تھے، ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو رہی۔ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، پتہ چلے گا کیا دنیا دیکھ پائے گی ایران کی کیا پاور ہے، کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا کو ہم خیبر شکن حملے کر کے دکھائیں گے کہ امریکہ نے بہت بڑا جو ہے یہ غلطی بھی کی اس خطے پر حملہ کر کے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم کس پاور میں جو ہے نا وہ جی رہے ہیں۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔